بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 1 کے لیسن نمبر 5A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ ہم اذان ایز اے لیسن جو ہے اس میں سیکھیں گے، اور الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اذان ہمارا آج کا لیسن ہے، اور اس میں ہم گرامر میں حرف جر سیکھیں گے، لی، من، ان، اور نکات تعلیم بھی ہم کچھ لیں گے۔ اس وقت میں 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 4084 بار آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی جو ہمارے 5 اسباق جب ختم ہوں گے تو اس اختتام پر جو ہے ہم 57 الفاظ سیکھ چکیں گے جو قرآن پاک میں 19,471 بار آئے ہیں۔ تو ہم نے جو ٹوٹل جو ہے وہ 78,000 الفاظ سیکھنے ہیں، تو یہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک بیرومیٹر ہم دیکھتے ہیں، تقریباً 20,000 قریب ہم الحمدللہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ وہ الفاظ نہیں ہے کہ اتنے الفاظ، یہ جو ریپیٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ الفاظ اتنے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے جو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا، اذان کا تھا۔ اذان کے لغوی معنی خبردار کرنا، اطلاع دینا، اعلان کرنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم اپنی بستیوں میں جو ہے وہ دن کے 5 دفعہ جو ہے الحمدللہ نماز اذان سنتے ہیں، جو خاص طور پہ اسلامی ممالک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور جو لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے اذان کی آواز نہیں آتی، مسجدوں میں ہی آتی ہے، مسجدوں سے باہر نہیں آتی، اور مسجدیں بھی بہت دور دور ہوتی ہیں۔ تو سن 1 ہجری میں جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے اور انہوں نے پہلی مسجد جو ہے وہ قائم کی، باجماعت نماز شروع ہوئی، تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو وقت نماز کے وقت کے قریب ہونے کی اطلاع دینے کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس مسئلے میں رسول اللہ اور صحابہ کرام متفکر تھے۔ اسی رات ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ انہیں صبح سویرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور کہا کہ اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات کی تلقین کرو، یعنی سکھلا دو، بتا دو۔ ان کی آواز بلند ہے، اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح اذان دیا کریں گے۔ تو چنانچہ اس دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہے، اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، الحمدللہ۔ تو یہ اذان ہے۔ میں آپ کے سامنے کلمات دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر ہم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کا پورے ہے۔ اس میں جب فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے نا، اس میں کچھ کلمات کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب اقامت کی جاتی ہے اس وقت بھی اس میں کل کلمات کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ محترم بریگیڈیئر صاحب بریگیڈیئر لقمان قاضی صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ ہمارے سامنے اس کی تفسیر رکھیں گے۔ ابھی ہم اس اذان کو لیتے ہیں۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مسرد نہیں ہوتی، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس کو ہمیں جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے ہمیشہ، جو ہے اس کو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور اکثر ہم نے اذان کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تکبیر کا انتظار کرتے ہیں، تو دعا مانگ لیا کریں اس میں۔
یہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کی جو انس بن مالک اس کے راوی ہیں، بہت اچھی روایت بھی ہے ان کی. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کی کسی بستی میں صبح کی اذان کہی جائے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتی ہے، اور شام کو کی اذان کہی جائے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتی ہیں. الحمدللہ ہماری بستیوں میں اذان بھی ہوتی ہے، صبح کی ہوتی ہے، عشاء بھی ہوتی ہے، باقی ٹائم کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری بستیاں جو ہیں اللہ رب العزت کے اضافے اس میں حفاظت میں ہوں گی. اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جو صورتحال ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے حق میں فرما، اور جو تباہی وہاں پہ ہو رہی ہے اور جو تباہی بربادی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اذان کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان چیزوں کی یعنی کہ اذان کی فضائل اور برکات کا جو اذان اور صف اول میں ہے تو لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں اور قرآن اندازی کی ضرورت پیش آ جائے. یعنی ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ وہ اذان دے، اور ہر کی خواہش یہ ہو کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آگے صف اول میں جگہ پائے، تو لوگ قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. تو ہم اذان کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر سب سے بڑا. اور یہ جو ہے ہم اس میں جیسے ہم کبیر کہتے ہیں، کبیر بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا، ایسے ہم کثیر زیادہ، اکثر سب سے زیادہ. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں کمپیریزن نہیں ہے، اکبر من نہیں ہے، کسی سے مقابلہ نہیں ہے، ایبسولوٹ ہے. اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا کوئی کمپیریزن. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے مقابلہ کسی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے ہر ایک چیز کی تخلیق کی ہے. خالق کا مقابلہ نہیں ہوتا. مثلا جو دوسرے ہیں ان کا مقابلہ، اگر کوئی اور خالق ہوتا تو پھر تو مقابلہ ہوتا، لیکن اللہ ایک اکیلا خالق ہے. اس دنیا کا، اس کائنات کا، دنیا اور آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تخلیق کرنا ہے. اللہ کی قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی چیز میں سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جتنا علم حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، ہم پہچان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات سے ہم پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو لکھا ہے اس پہ غور و فکر کرنے سے ہم پہچان سکتے ہیں. اتنا ہی دل میں تعریف سیکھیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں. اب کئی دفعہ سبحان اللہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کیا خالق نے تخلیق کی ہے، کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے، کتنی مکمل تخلیق کی ہے. تو دل سے زبان سے بغیر اس کے سبحان اللہ نکلتا ہے. تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے، بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے جتنا آپ سمجھ لیں. انسان کی سمجھ اور عقل کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس سے آگے سوچ نہیں سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں انسان کا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا ان کے بارے میں. ایسی جہنم کا عذاب ہے اس کے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. انسان جو ہے نا وہ ریلیٹیولی سوچتا ہے، جو اس کے پاس آس پاس جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ ایک ڈیسیژن لیتا ہے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، لیکن وہ تو ایبسولیوٹ ہے نا، تو اس کو آپ نہیں کر سکتے. ایسے اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس پہ آپ سوچتے جائیں تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اب اللہ اکبر کی آواز ہمیں اذان کی پڑتی ہے. تو اگر فجر کی نماز میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ یہاں تو کہہ رہے کہ اللہ اکبر، اور کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے. یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے، اس پر عمل کی توفیق دے. یعنی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کئی چیزیں جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہم جو دعا مانگے، جاننے کی دعا مانگے اور اس پر عمل کرنے کی بھی دعا مانگے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس میں آگے ہم چلتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ اشہد گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہم جب یہ سنتے ہیں تو اذان دینے والا بھی یہ کہتا ہے اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہم ان الفاظ کو، اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. ہم اس سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ،
ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی چیزیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اور اردو میں ہم یوز کرتے ہیں لفظ شہادت، شہید، عینی شاہد. اور اشہد کا لفظ جو ہے وہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، اعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ، افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں ان کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں؟ لا نہیں، لا نہیں منفی، یعنی کوئی نہیں. کون؟ لا نہیں، الہ، لا الہ نہیں کوئی معبود. اچھا جب ہم سیکھیں گے نا تو اس میں ہماری جو سیکھنے کا اس میں پیٹرن آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جو اسم ہے نا اس کی جمع بھی سیکھیں گے، تاکہ دو لفظ ایٹ دا سیم ٹائم ہم سیکھ سکیں. تو الہ کی جمع آلیہ ہے، الہ کی جمع آلیہ ہے. تو یہ ہم تو الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ سوچ و بچار کرتے ہیں، اس پہ اسباق دیکھتے ہیں کہ اس کے اصل میننگ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، تو ہم پہ کون کون سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور کون کون سی چیزوں کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کو ہم ایک الہ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کو واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہی ہے نا، لا الہ کہ اللہ نہیں کو معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب کا خالق، پروردگار، مالک، حاکم صرف اللہ ہے. اس میں کسی حیثیت سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو شرکت نہیں دی ہوئی، کوئی اس میں پارٹنر نہیں ہے اس کا کسی کام کو بنانے میں، نہیں، اکیلا اس کا ہے، یہ واحد ہے وہ. اسی لیے توحید کہتے ہیں نا، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کلمہ توحید ہے. اس میں جو چیزیں اور ہمیں کنسیپچول ملتی ہیں لا الہ الا اللہ کہنے میں، کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رت، حامی و ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کس کے پاس کوئی اقتدار ہے ہی نہیں، صرف اللہ کے پاس اقتدار ہے. وہی ولی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، وہی جو ہے حامی اور ناصر ہے، وہی شکست اور فتح کا مالک ہے، اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ اکیلا ہے. ہم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نفع پہنچا، کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو نفع دیکھتا ہے سوائے اللہ. اسے انسان مضبوط ہوتا ہے، اس کا توکل بڑھتا ہے، اس کو یہ کہ نہیں، یہ صرف میں نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی سے مدد نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زورداور نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضا کو ٹال سکتی ہے. کیونکہ خدا کی سلطنت میں سب بے اختیار ریت ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء. اکثر جو ہمارے یہاں شرک ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فریاد رس ہیں، یہ ہماری بات پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمیں بچا سکتے ہیں. کوئی بچانے والا نہیں، وہ خود اللہ کے بندے ہیں. وہ تو اپنے ایک اچھا کام کر کے نیک لوگ تھے، چلے گئے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، یہ ہمارے پیچھے سے ہمیں تم آپ پکارو، اللہ کو پکارو. انہوں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے کہا تھا، تو اللہ کو پکارو. کوئی کسی کی جو ہے وہ مدد نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اللہ مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، ہم شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اب اسے پکارنے والے جو پکارتے ہیں اس کو پکار کے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ پھر اپنے رب کو پکاریں، کیوں کسی اور کو پکاریں؟ اللہ کے سوا کس کے آگے سر نہ جھکائے، کس کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے، کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ تنہا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. اب یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو مشرکین تھے معبودوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ رویہ رکھتے تھے. آج کے ہندو دیکھ لیں، وہ جو منتر انہوں نے بنائے ہوئے کیا رویہ رکھتے ہیں، اور نظریں، نیازیں، چڑھاوے، یہ وہ. اگر مسلمان بھی یہی کام کرنا شروع کرتے تو کہاں ایمان گیا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. نہ کس کے آگے سر جھکا سکتا ہے، نہ کس کی پرستش کر سکتا ہے، نہ کس کی نظر دے سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. نظر و نیاز سب اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں. ذبح ہم کرتے ہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، کسی نام پہ ذبح کرے گا حرام ہو جائے گا، کسی کے آستانے پہ جا کے ذبح کرے گا حرام ہو جائے گا. صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اسی کے لیے نظر کرنی ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ، بادشاہ، مالک الملک، مقتدر اعلیٰ، صرف اللہ کو تسلیم کرے.
کسی کو باختیار خود حکم دینے والا منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے، صرف یہ اللہ کی ذات ہے. جو ہم مخلوق ہے نا اس کی، تو وہ حکم دے سکتا ہے، ہمیں اس کو ابائڈ بائی کرنا ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ڈو اور ڈونٹس جو ہے نا اس میں دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کو دیکھنا اس کے مطابق چلنا ہے. یہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے. ہمارے ملک کے قانون ہو، ہمارے معاشرتی قانون ہو، ہمارے معاشی قانون ہو، سارے کے سارے اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے تحت ہوں گے. انڈیپینڈنٹلی ہم نہیں بنا سکتے. ہم ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جو لوگ چاہیں گے وہ بنا نہیں. ہمارے جو قانون بنے گا وہ بھی قرآن کے تحت قانون بنے گا، اس کی تعلیمات کے تحت بنے گا، اس سے آگے بھی ہٹ کے نہیں بڑھتا. ہمارے پاس وہ آزادی نہیں ہے کہ ہم قانون سازی اپنی مرضی سے کریں، اس کے تحت کریں گے جو بھی کریں گے. اور ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو اللہ کے اطاعت کے تحت یا اس کے قانون کی پابندی میں نہ ہو. ریفیوز، کہ میں نے لا الہ کہہ دیا نا، کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی قانون سوائے اللہ کے اور اللہ کے قانون کے. کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم وہ اللہ ہے. انسان اپنی آزادی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اور اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جسے اس نے الہ تسلیم کیا ہے. کہ انسان کیا کرتا ہے کہ میرا یہ میں یہ کروں گا نہیں، اور یا میری انسان خواہشات نفس اس کو لے کے چلی جاتی ہیں، وہ اللہ کے قانون کے سامنے خواہش نفس سے آتے ہیں، اس کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے. نہیں، انسان اس وقت جو اس کا امتحان ہوتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں، جو میرے اللہ کا حکم ہے میں اس میں اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء، اپنی ذہن اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے. یہ میں اور آپ زندہ ہیں نا، تو کیا ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی. مہلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اگر پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اس بہتر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی اور جسمانی قوتیں دی ہیں، ہمیں آزاد ہی ہیں. یہ اس کی امانت ہے، اس کے حکم کے تحت چلنے چاہیے. مین چیز ہے کہ جو پاؤں بھی اٹھے اس کے حکم کے تحت، آنکھیں بھی دیکھیں، جس سے منع کیا اس کو مت دیکھیں، جس کو حکم دیا اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھیں. اپنی قوتوں کے استعمال، اپنے برتاؤ، تصرفات کو ہمیشہ اس حقیقت سے ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. مالک ہے نا جی، اس نے دی ہوئی ہے. جو دیتے ہو حساب لیتے ہیں نا. آپ کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز، ذمہ داری دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی حساب دو، کیونکہ آپ نے دیے. ایسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، جسمانی قوتیں، ذہنی قوتیں. تو اللہ تعالیٰ حساب لے کر کہاں پہ خرچ کیے تم نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا کہ کس طریقے سے ہم نے خرچ کرنے. اور یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے معیار کا اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو، اپنی ناپسند کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے. اللہ کی رضا، اس کے قرب میں کو اپنی ساری سعی و جہد کا مقصود، اپنی زندگی کا محور ٹھہرائے. ہم اکثر جو کام کرتے کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کسی کو معاف کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینا اللہ کی رضا کے لیے دینا، تاکہ ہم اللہ قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی مین مقصد ہمارا سامنے یہی ہو کہ ہم اللہ کی رضا کریں. اپنے اخلاق، برتاؤ میں، معاشرت میں، تمدن میں، معیشت میں، سیاست میں اور زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے، اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو. تو یہی آزمائش ہے. تو یہ ہے صحیح لا الہ. جتنی ہے سب کو ہٹا دے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کے، یعنی کہ کوئی الہ نہیں، صرف اللہ. حکم اس کا چلے گا، شریعت اس کی چلے گی. جس کو اس نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جس کو اس نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے. ایسا ریپیٹ کیجیے گا. اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، ان لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جزاک اللہ خیر. آگے دیکھتے ہیں اگلی اذان کا اگلا جو ہے
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहले कि मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। अब दूसरी कौन सी गवाही दे रहे हैं? अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, अन्ना के, अन का मतलब भी क्या है और अन्ना का मतलब भी क्या है, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह के रसूल है। अशहदु अन्ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो ग्रामिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है, क्योंकि आगे लाम है और अलिफ जो है लाम के साथ जो है वो नून बीच में से साकिन हो जाता है, अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नाम को, नून को नहीं पढ़ते। यहाँ पे नून जो है उसके ऊपर मद है और मीम पे पेश है वो अलहदा है, तो अशहदु अन्ना इस पे कंप्लीट पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये इसलिए पढ़ेंगे कुरान पाक में, अन्ना जो है, अन जो है वो 571 बार आया है और अन्ना जो है 559 बार है। ये टोटल दोनों मिलकर तकरीबन जो है वो 900 बार से भी ज्यादा आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम वट नहीं इस्तेमाल करते इंग्लिश में, तो वो बार बार जो दो जुमलों को जमा करने के लिए आता है, तो ये इस तरीके से ये जो ना के भी दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आता है। ऐसे अन और अन्ना जो है वो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए आता है, दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाने के लिए आता है। गवाही किस चीज़ की गवाही? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। गवाही किस चीज़ की? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो है वो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं बार बार। अच्छा, वो तो अन्ना था ना, अन और अन्ना था, अगर इन हो तो क्या होगा? ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, बहुत दफ़ा है। तो इसको हम याद करते हैं फ्रेज के साथ। तो हमें फ्रेज क्या है? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। जब इन हमने याद करना होगा तो हम किससे याद करेंगे? अगर, और किससे? इंशाअल्लाह को हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहे। अच्छा, ये इन्ना, इन्ना भी तो है, तो इन्ना क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। ये भी हम इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, और अन, इन अगर, और उसके बाद अन्ना और अन के, तो ये चार होते, अन के, अन्ना के, इन अगर और इन्ना बेशक। तो इसको हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं, मेरे से रिपीट कीजिएगा। अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अन्ना अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन इंशाअल्लाह, इन इंशाअल्लाह, इन्ना इन्नल्लाह मा साबिरीन। इन्ना इन्नल्लाह मासाबिरीन। अब मेरे साथ रिपीट भी कीजिएगा। अब देखिए, अन्ना जो है वो 571 बार आया है, अन जो है 571 बार आया है, अन्ना जो है 359 बार आया है, इन जो है वो 691 बार आया, इन्ना 1564 बार। बड़े कीमती अल्फाज है। अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, और इन्ना का मतलब बेशक। तो ये जो है आपको याद रखने हैं और इस तरीके से याद रखने हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब इंसान सुनता है तो वो गुजर जाती हैं, सुन लेता है, नहीं ये सुन के ना एक कान से निकाल के दूसरे कान में बंद कर लेना है, कि अपने दिमाग में इसको बिठाना है। या जब हम कहते हैं ना, देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, तो इस पर गौर करना है, सोचिए। ये जो है वो, ये रिटेन करने वाले हैं, यू हैव टू रिटेन इट, कि हम जब फिर आगे पढ़े तो हमें ये इजीली हमें मिले, इजी रहे कि हम इस वर्ड को जानते हैं। अन के, अन्ना के, इन अगर, इन्ना बेशक। मेरे से रिपीट कीजिएगा जी। अन के, अन के, अन्ना के, अन्ना के, इन अगर, इन अगर, इन्ना बेशक। इन्ना बेशक। ये तो फिर रिपीट करते हैं। अन के, अन के, अन्ना के, अन्ना के, इन अगर, इन अगर, इन्ना बेशक। इन्ना बेशक। मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, हम दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ लीजिएगा। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। रसूल की जमा जो रसूल है, ये 332 बार कुरान पाक में है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें असबाक क्या हैं। जैसे हमने देखा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में असबाक देखते हैं कि ये जानने के बाद लाजिम क्या आता है। यहाँ पे लाजिम आता है कि इंसान हर उस तालीम, हर उस हदायत को बेचूं चुनाव कबूल करे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके हुक्म की तामील पर आमादा करने के लिए किसी और तरीके की पैरवी से रोक देने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी हो कि इसका हुक्म या इस चीज़ के माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसके अलावा कोई दलील, किसी दूसरी दलील पर इसकी इताअत मौकूफ़ नहीं है। बस इतना पता चलिए कि अल्लाह के रसूल ने मना किया, ख़त्म। मैं एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि कुछ अमेरिका में कुछ
مسجد میں تھی اور اس میں کچھ ینگ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا. تو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ مردے کو کفناتے کیسے ہیں، دفناتے کیسے ہیں. تو پوری ڈیٹیل انہوں نے بتائی. تو پھر اس کو جنازے کی بات آئی تو لڑکیاں بھی تھیں وہاں پہ، لڑکے بھی تھے. تو بتایا جو امام تھے کہ جی لڑکی جو مرد ہیں نا وہ جنازے کے ساتھ ہیں، خواتین نہیں جاتی، تو دفین میں شامل نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں شامل ہوتی؟ کیونکہ وہاں پہ تو کیوں جو ہے وہ بالکل وائی والی ہر کوشچن پہ وائی، ان کو دلیل چاہیے اس پہ. انہوں نے کہا کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں اس وجہ سے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کمزور نہیں ہیں. ایسے ان کی ڈسکشن ہوتی رہی. آخر میں امام نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. جب انہوں نے کہا نا اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس میں جو جواب تھا وہ یہ تھا دین وی سبمٹ، یعنی اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، دین وی سبمٹ. ایسے ہم بھی جو ہے نا جب اللہ کے رسول کے اللہ کے کوئی احکام سے دین وی سبمٹ، یہ ہمیں اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ ہماری سر آنکھوں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی تسلیم نہ کرے. دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے. آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو آخری خطبے کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. آخری حج کے موقع پہ جب واپس جا رہے تھے درمیان مدینہ منورہ سے کسی منزل پہ رکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا. اس میں کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے دنیا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. یہ آپ نمبر 4 دیکھ لیں. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کو حجت سند اور مرجع قرار دے. یعنی کہ وہ جو اس پہ چلے گا تو وہ مضبوط سے پکڑے گا، کامیاب ہوگا. کسی کی محبت عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاوی حق کے محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کو مد مقابل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو. ابھی میں یہ رک کے کہنا چاہوں گا نہ آپ خود کسی کو ذہنی غلام بنائیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، لوگوں کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے ان کی گائیڈنس کے لیے. اور لوگوں کو آزاد چھوڑیں، لوگوں کو سوچنے دیں، کسی کو امپوز نہیں کریں. اپنی آپ سے کوئی مشورہ مانگے مشورہ دیں، اس میں ایک گیپ دیں آپ کہ بھائی یہ بات ایسے ہے، آپ اس پہ خود غور کر لیں، خود سوچ لیں، اس کو سوچنے پہ مجبور کریں، خود ڈیسیژن لیں. آپ امپوز نہیں کریں. امپوز کرنا جو غلامی کی طرف لے کے جاتے ہیں، نہیں، انڈیپینڈنٹ چھوڑیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. حق کا معیار جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی کامل معیار پر جانچے اور پرکھے جو اللہ کا معیار ہے. جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں اسی درجے میں اس کو رکھے. تو ویسے ریوائز کیجیے گا. اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، انا، انا، کہ کہ محمدن، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. میں پوری کلمہ پڑھوں گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے وسلم رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. یہ آیت مبارکہ سورہ عمران کی آیت نمبر 31 ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہے ہمارے رب کے اور اللہ کے رسول کے درمیان. اللہ پاک کیا اپنے کلام میں فرماتے ہیں، کل کہہ دو اے نبی لوگوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میری پیروی اختیار کرو، میری اتباع کرو. پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اگر اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے گناہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرے گا، ہمیں معاف کرے گا. تو کتنی جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. اگلا کلمہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. حی علی، آؤ طرف، صلاح کی جمع ہے صلوات، نماز کے. حی علی الصلاح، آؤ طرف نماز کے. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں، لقمان صاحب آپ کنٹینیو کریں، جی ٹھیک ہے، مجھے لقمان بھائی آپ تھوڑا کنٹینیو کر لیں. حیا علی، آؤ طرف فلاح کامیابی کے. حیا، اس میں آگے چلتے ہیں. فلاح کامیابی،
یعنی دنیا کی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں تو جیسے میں نے آیت مبارکہ آپ سامنے رکھی تھی نا، الذی خلق الموت والحیات الذی خلق لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ آسان معاملہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اسے دیا کہ اب اینڈ پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تم نے کیا کیا ہے. تو یہ کہ وہ فلاح ہے کہ آدمی وہاں پہ کامیاب قرار دیا جائے. اس کے اسباق ہم دیکھتے ہیں. تو یہ حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، یہ نہیں کہا نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ اپنے گھر پہ، بلکہ کہا کہ نماز کی طرف آؤ، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے نماز کو قائم کرو. قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئے نا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا نظام قائم کرو. اگر بستی ہے اس میں مسجد، وہاں پہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد کا نظام ہونا چاہیے، مؤذن ہونا چاہیے، باقی انتظامات ہونے چاہیے تاکہ انسان کوئی جائے تو اس کے لیے پوری فیسلٹیز ہو نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز قائم کرو، یہاں پہ نہیں اس کو. نماز میں کیوں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہر قسم کی فلاح ملے گی. اور فلاح کا راستہ یعنی کہ فلاح کا جو راستہ ہے وہ نماز کی طرف سے ہے. نماز بنیاد ہے، نماز جو ہے وہ بنیاد ہے، باقی چیزیں اس کے آگے روٹس ہے اس کی. نماز پہ آؤ گے تو آگے فلاح کی طرف جاؤ گے. اس میں یہ ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ دل و دماغ کے فائدے ہیں. دماغ کامل ذکر ہے، مکمل. اس میں آپ دیکھ لیں کہ پوری ایک جو ہے نا وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت کے ذریعے سے اس کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیحات اس میں جیسے ہم اس کورس میں کر رہے ہیں. نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پہ ہم غور کرتے ہیں، تو وہ ہمارے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہمیں وہ ملتا ہے فجر کی نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، بشرطے کہ ہم سمجھ رہے ہوں اس کو. تو یہ کورس اسی کوشش کے لیے ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہم سمجھیں کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. جیسے ہم کہیں کھانے پہ جاتے ہیں نا میز کے اوپر، تو ایک دسترخوان لگا ہوتا ہے، اس میں مختلف نوع کے اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، تو جو ہمارے نصیب میں ہوتے ہیں ہم اسے حاصل کرتے ہیں. ایسے ہم جب مسجد میں جاتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں، جو ہمارے نصیب میں ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ میں دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. یہ بہت اہم چیز ہے. جب انسان آخرت کے نقطہ نظر سے جو کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اس سے. یعنی کہ حدیث آپ سامنے پیش کرتا ہوں حضرت اہمیت کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ نماز کھڑی کر دی جائے، پھر میں کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور نماز میں حاضر نہ ہونے والے کے گھروں کو آگ سے جلا دوں. یہ رحمت اللہ عالمین ہے، لیکن رحم کے اس کے نماز کے بارے میں ان کا یہ آپ فرمان دیکھ لیں کہ کتنے سینسٹیو ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا یا پھر مریض، اور اگر مریض بھی پیدل چلنے کی طاقت رکھتا تو ضرور نماز میں آ جاتا. یعنی کہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، ایک نماز پر دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے. تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نفاق کی طرف جا رہے ہیں. بڑی اہم حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابن مختوم نابینا صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے اور کہا کہ میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور کوئی میری مرضی کے مطابق مجھے مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے کہ جس ٹائم ہو تو میں کہوں مجھے لے کے جاؤ. اس میں بارش بھی ہوتی تھی، آج کی مدینہ تو نہیں تھا، اس میں تو گڑھے بھی تھے اور جو وہ سڑکیں ایسی تو نہیں تھیں. تو یہ کہ اور کیا مجھے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ انہوں نے اجازت مانگی، نابینا تھے اور کوئی بندہ نہیں تھا ان کو لانے والا. تو آگے سنیں کیا کہا اللہ نے فرمایا کہ تم تو اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو نماز جماعت پڑھنے سے پیچھے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر تم اذان سنتے ہیں، تمہارا ڈسٹینس اتنا ہے کہ جہاں پہ اذان کے وقت پہنچتے تم مسجد میں، یہ نابینا کو اجازت نہیں ہے. تو ہم جو بینا ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، صحت میں ہیں، پہنچ سکتے ہیں، فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس، اب بتائیں پھر کیسے ہم رک جاتے ہیں؟ ہمیں اجازت نہیں ہے. جو مرد ہے نا اس کی گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. جو خواتین ہیں ان کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، گھر کے مخفی اس میں نماز نے اپنی جگہ بنا لیں. اس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں سے اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ یہ ماشاء اللہ جو صحابہ تھے وہ اس میں لگے رہتے تھے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو محبوب ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول سے یہ سوال کریں کون سا عمل اللہ کو
محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کرنا جو اللہ کو محبوب ہے. ہم اس میں آگے چلتے ہیں کہ اس کے اور فائدوں میں کیا ہے, اجتماعی فائدوں میں, اور یہ ہمیں اور آپ آبزرو کرتے ہیں. تو جو ہمارے نمازی ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے روزانہ, دوستوں سے اور پڑوسیوں سے. ان کی خوشی اور غمی کی خبریں ملتی ہیں. اگر ضرورت وقت کی ان کی ضرورت ہو تو ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں. تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, معاشرہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو نماز میں نہیں آتے ان کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, بے شک ہمارے ہمسائے کیوں نہ ہو, کہ وہ کس کیفیت میں ہیں, کس مشکلات میں ہیں, کیا ان کا حال ہے. لیکن جو مسجد میں آئے گا تو آپ کو 2 دن اگر وہ ایبسینٹ ہوگا تو آپ اس کو پوچھیں گے بھائی خیریت تو ہے, آپ کہاں تھے, کیوں نہیں آ رہے مسجد میں. یا 2-3 دن بعد کہیں گے میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے, کہاں تھے آپ. تو ایک تعلق جو ہے اس سے آپ اس کا ظاہر ہوگا, ایک محبت پیدا ہوگی اس سے. اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو فلاح جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے, نماز. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاں کا کام رک جائے گا, یعنی کہ میرے کام ہے وہ رک جائیں گے. نہیں, یہ نادان شخص کی طرح ہے جو چیز کی تلاش میں الٹی سے بھاگے جا رہے ہیں. یہ نماز کے لیے تو فلاح ملے گی, نماز سے رکیں گے نہیں. تو ویسے رپیٹ کیجیے گا اپنا بریگیڈ صاحب. حی علی الصلاح, ٹھیک ہے سر. حی علی الصلاح, آؤ طرف نماز کے. آؤ طرف نماز کے. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ طرف کامیابی کے. آؤ طرف کامیابی اس کے. کے بعد پھر جو الفاظ ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی آلریڈی ہم تشریح دے چکے ہیں. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کو بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. اینڈ پہ پھر وہی کلمات ہیں جس سے اذان شروع ہوئی تھی. مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑھائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو گے تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے, تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑھائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ آ کر تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تو یہ تھی جب اس کی پکار پر لبیک کہنے سے ہی تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح ملے گی. اہم حدیث ہے کہ اس میں موت کو یاد رکھیں, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ہوگا, وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی اگوائی ہے نا, مرنے سے پہلے اگر کوئی گواہی دیتے تو اس نے اعلان کر دیا نا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اور وہ اپنی گواہی دے کے دنیا سے جائے. تو لا الہ, میرے سے ریپیٹ کیجیے گا جی. لا الہ, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, الا اللہ, سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. لا الہ, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اس میں یہ میں سوائے نے اللہ. بک سے لی ہے یہ مٹیریل, وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. اس میں اللہ, الہ, رب, عبادت, دین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. یہ فنڈامنٹلز ہیں اس میں. تو میں نے یہاں لنک ڈالا ہے, یہ لنک میں جب آپ کو شیئر کروں گا یہ سلائڈس تو اس سے علیحدہ لنک ڈال دوں گا. تو اس میں لنک میں کلک کریں گے تو یہ بک جو ہے اس میں گوگل ڈرائیو پہ پڑی ہوئی ہے, آپ پوری بک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کتاب کو ضرور خریدیں اور کوشش کریں کہ اس کتاب کو آپ خود پڑھیں اور اپنے احباب کو بھی پڑھنے کے لیے دیں. تو یہ فنڈامنٹل جو ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے جو وہ کلیئر ہو جائیں گے.